میرے خیال میں تو ان کا اپنا ملک ہے اور اپنے ملک میں ان کا آنے کا حق ہے. یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کیوں آ رہے ہیں اور آئیں گے تو کس لیے آئیں گے. یہاں ان کو سیاست کرنے کا بھی حق ہے, اپنے ملک میں آنے کا بھی حق ہے. ظاہر ہے کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں انہوں نے اب اعلان کیا ہوا ہے, تو اس میں رد و بدل کا بھی اختیار ان کو ہے. دیکھیے, اس حوالے سے تو ابھی دوسری جماعتوں سے یا کم از کم ہم سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کے آنے پر ان کو خوش آمدید کہیں گے. اور باقی رہا ان کے جو قانونی معاملات ہیں جو عدالت سے متعلقہ ہیں, ظاہر ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ضرور ہوم ورک کیا ہوگا اور ایک اطمینان لے کر ہی واپس آ رہے ہوں گے, میرا اندازہ یہ ہے. دیکھیے, یہ تو انضمام کی برکات ہیں کہ انضمام کے بعد فاٹا کے عوام کو 6 سیٹوں سے محروم کر دیا گیا. ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر سال 100 ارب روپیہ ان کو دیں گے اور 10 سال تک دیں گے, یعنی 1000 ارب روپیہ ان کو ہم 10 سال تک دیں گے. اس وقت تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ارب تو دور کی بات ہے, 80 کروڑ 90 کروڑ تک ان کو ملا ہوگا 2016-17 سے. تو کسی قسم کی وہاں پر نہ کوئی ترقیاتی ایسے کام ہیں جس سے کہ عوام مطمئن ہوں, نہیں وہاں پر کوئی اسٹرکچر ہے. پولیس ہے تو ایسی برائے نام قسم کی محکمہ مال وہاں موجود ہی نہیں ہے, نہ کوئی تحصیلدار, نہ کوئی قانون گو, نہ کوئی پٹواری, نہیں وہاں لینڈ ریکارڈ ہے کہ وہ جو آبا و اجداد کو زمینیں اور علاقے الاٹ ہوئے تھے ان کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. تو انضمام کے جو ثمرات ان کو ملنے چاہیے تھے یا جس طرح ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس پہ پیچھے گئے ہیں, آگے کی طرف کوئی قدم نہیں ہوا تھا. اور سیاسی لحاظ سے ان کو سیٹوں سے انتخابی مہم کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ بڑے قوم کو نوید سنائے گئے کہ ملک میں امن آ گیا, آپریشنز کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو امن دے دیا. لیکن اس وقت بھی میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی انتخابی مہم چلانا کسی امیدوار کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کم از کم میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے حلقوں میں ہمارے لیے کمپین چلانا تقریباً ناممکن ہے اس وقت. پی ٹی آئی کو کارکردگی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی کو اس کے نظریات, اس کے ایجنڈے اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھنا ہے. اس کے نظریات بھی پاکستانی نہیں ہیں, ان کا ایجنڈا بھی پاکستانی نہیں ہے, ان کی کارکردگی بھی پاکستان کے خلاف ہے. تمام میگا پروجیکٹ فریز کر دیے انہوں نے. 17-16 ارب ڈالر جو آپ کے پاس ریزرو تھا 2 ارب پہ آ گیا. آپ کا ملک جو دنیا کی معیشت میں 24ویں نمبر پہ آ گیا تھا, ان کی برکت سے 47ویں نمبر پہ چلا گیا. تو یہ پورا جو ایک جمگٹھا ہے اور جس طرح لوگوں کو گمراہ کیا گیا آئیڈیل گفتگو کرنے کے نتیجے میں ان کے برعکس کارکردگی سامنے آئی ہے. تو اس جماعت کو ملک کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے.
جی دیکھیے، یہ سوال تو میرا ہے کہ جب تک باجوڑ کا واقعہ نہیں ہوا تھا 1.5 سال یا 2 سال کے اندر صرف جمعیت علماء اسلام کے 20 علماء شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر یہ دھماکہ ہوا، 73 شہداء ہمیں دھماکے نہیں ہوئے. اس کے بعد پھر اور حادثے ہوئی جو ٹارگٹ کیے گئے. وزیرستان میں یہی صورتحال ہے، ٹانک میں یہی صورتحال ہے، اور باقی ایجنسیوں میں کسی میں زیادہ کسی میں کم. لیکن بہرحال وہاں کی صورتحال جو ہے امن و امان کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں انتخابی کمپین چلا سکیں. اور یہی ہمارا ایک نظریہ ہے کہ اس قسم کے جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں، جو بڑے مقدس عنوانات کے ساتھ بندوق اٹھایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں ہوتا جو آپ کی نیت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا سیاسی عدم استحکام آئے گا. سیاسی عدم استحکام آئے گا تو دنیا کوئی آپ کے ملک پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، سرمایہ کاری نہیں کرے گا. آپ کے اپنے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ تفصیلات زر میں کمی آ جائے گی آپ کی. تو ملک سیاسی اور معاشی لحاظ سے اور کمزور ہوتا چلا جائے گا. زبردستی اور جبر سے کچھ بھی نہیں چلتا. لوگوں کو نارمل زندگی کے مواقع مہیا کیے جائیں، ان کا اعتماد بحال ہے. جب مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں ان کو رائے دوں گا. یہ بہت مشکل سوال ہے، جو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک طویل المدت اب مسئلہ بن گیا ہے. ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی قلیل المدت منصوبہ بندی پہ ہم نے بڑی کوشش کی. 1.5 سال میں ہم دلدل سے نکل نہیں سکے. دلدل کہتے اسے ہیں کہ آپ نکلنے کی کوشش کریں گے تو دھس سے چلے جائیں گے. تو پچھلے جو 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اس میں انہوں نے ملک کو اتنا دیوالیہ پن کے قریب لا کے کھڑا کر دیا اور اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا. آپ کے تمام جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، ٹیکسوں کا اتار چڑھاؤ، یہ سارا کا سارا اس وقت IMF کے اختیار میں ہے. ہمارے اختیارات ہی ان کے حوالے کر دیے ہیں. صرف ہم گالیوں کے لیے رہ گئے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں، لوگ حکومتوں کو گالیاں دیتے رہیں گے اور مالک ہمارا کوئی اور ہوگا. تو اس وقت کم از کم 1.5 سال میں جو حکومت تھی اس نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکال دیا. وہ جو 17 ارب ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو تھا اور 2 ارب پہ آ گیا، اسے دوبارہ 11-12 ارب تک پہنچا دیا ہمارے 1.5 سال گورنمنٹ نے. تو دیوالیہ پن سے نکلی ہوئی حکومت ان کو ملی ہے، اور خدا کرے اور بہتری اس میں آئے. تمام طبقے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے پولیٹیشنز ہیں، سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بہتر کیا جائے. لیکن قیمتوں کے حوالے سے، بازار میں قوت خرید کے حوالے سے ابھی عام آدمی کو ثمرات مہیا نہیں ہو رہے. لیکن طویل مدت پالیسی کے تحت ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ جنوری میں کہا گیا ہے الیکشن، کیا ہو رہے ہیں الیکشن یا نہیں؟ الیکشن کرانا نہ کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ظاہر ہے اس نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے. لیکن جنوری ایسا مہینہ ہے کہ شاید یہاں فیصل آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، لاہور میں تو لوگ ووٹ ڈال سکیں گے، لیکن خزدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان، پھر وزیرستان سے لے کر چترال تک، پھر تمام سوات، کوہستان، بٹگرام، شانگلہ، یہ ہمارے ایبٹ آباد، مری تک، یہ برفانی علاقہ، اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے. ووٹ وہاں درج ہے، لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں، وہاں ووٹ ڈالنے والے ہی کوئی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ شیڈول ہمیں دیا ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے. ادھر آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی پولنگ اسٹیشن پر خواتین کا ووٹ نہیں پڑا یا اتنے فیصد نہیں پڑا تو دوبارہ کراؤ گے. تو جہاں پر سرے سے ووٹ ہی نہیں پڑ سکے گا اس الیکشن کا کیا بنے گا پھر؟
حضرت جمعیت علماء اسلام ایک بڑی آزاد و خود مختار جماعت ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہمیشہ الیکشن ہم اپنے آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام اپنے ہی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے گی پورے ملک میں۔ ہم نے ضلعی تنظیموں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر وہ لوکل سطح پر کسی بھی جماعت کے ساتھ اپنی سیٹ کو محفوظ کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہوں تو وہ ضرور کریں۔ اگر الیکشن کے بغیر سوال کرو تب بھی اس کو مستقبل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔